جب ہم عمرے یا حج پہ جاتے ہیں تو پھر عورتیں اور مرد ایک جگہ پہ طواف کرتے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہے؟ اصول میں تو ایک جگہ وجہ کیا ہے، ایک جگہ ہی کرنا چاہیے، اور کیا علیحدہ علیحدہ خانہ کعبہ بنا لیں گے؟ جب خانہ کعبہ ایک ہے تو اصل میں تم لوگ اس وقت ایسی حالت ہوتی ہے جو لبیک اللہم لبیک کہتے ہو، اپنی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، مرد اور عورت کی طرف توجہ نہیں رہتی، اس لیے وہاں ایک ہی حالت میں دونوں پھر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرف حج کرنے والے کو توجہ اسی طرف رہنی چاہیے کہ صرف توجہ حج ہو تو آپ کی طرف ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سامنے ہو، مرد یہ نہ دیکھے کہ میرے ساتھ عورت ہے اور عورت یہ نہ دیکھے کہ میرے ساتھ مرد ہے، کوئی بری خیال کبھی دل میں پیدا نہ ہو، ٹھیک؟ لیکن ایسے حاجی بھی ہیں، حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کہتے ہیں جب میں حج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی میرے ساتھ حج کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ دعائیں پڑھے، مسنون دعائیں پڑھے، حج کی دعائیں پڑھے، وہ فلموں کے گانے گا رہا تھا تو کہتے، میں نے اس سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں حج کرنے آئے ہو، کوئی شرم کرو۔ کہتا مجھے تو پتہ نہیں دعا کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے۔ میں بمبئی میں ہماری ایک دکان ہے، کاروبار ہے کپڑے کا، تو اس کے سامنے ایک اور کاروبار ہے، تو یہ جو ہے نا وہ وہاں کا جو دکاندار ہے مالک اس کا، وہ حج کر کے آیا، اس نے لگایا حاجی فلاں فلاں، اور جب پاکستان انڈیا میں حاجی کا بورڈ لگا دو نا تو لوگ تمہارے زیادہ چیزیں خریدنے کے لیے آتے ہیں اس زمانے میں آتے تھے، اب تو پتہ ہے حاجی بھی چور ہو گئے ہیں۔ خیر، تو میرے باپ نے کہا کہ تم بھی حج کر کے آؤ، تو میں اس لیے حج کرنے جا رہا ہوں، باقی نہ نماز کا پتہ ہے مجھے، نہ دعا کا پتہ ہے مجھے، لوگ پھر رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہوں۔ تو یہ حالت ہے حج کرنے والوں کی۔ تم کہتی ہیں حج فرض نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بھی فرض نہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، تو یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو نماز کا مسجد ہے اس میں بھی وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ مرد آ کے نماز پڑھتے تھے، عورتیں پیچھے۔ اب تو تمہاری سہولت کے لیے کہ عورتوں کو سہولت ہو، علیحدہ مسجد کے ہال بنا دیے جاتے ہیں، ویسے جائز ہے، عورتیں مرد ایک ہی ہال میں نماز پڑھ سکتی ہیں، آگے مرد پڑھیں پیچھے عورتیں پڑھیں، ٹھیک ہے؟